حضرت علی وہ جنی مرد ہیں جنہوں نے ہر غزوہ میں شرکت کی ہے اور شجاعت اور بہادری کا منبع ہے، علم کے لحاظ سے، بہادری کے لحاظ سے اور خیرات کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ملکہ عطا فرمایا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر وہ اتنے زیادہ خوش ہوتے تھے کہ کسی اور بات پر اتنے زیادہ خوش نہیں ہوتے۔ یعنی اگر کچھ دیکھ کے بھی، اگر کچھ گھر میں نہ ہوتا نا، کوئی چیز بیچ کے بھی آپ مہمانداری کرتے اور سب کا خیرات کرتے اور مانگنے والے کو کبھی کھا، جس طرح آپ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی خالی نہیں ہے نا، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے بھی کوئی خالی، جو بھی آیا ہے دامن بھر کے دیا۔ ایک مرتبہ نا مکہ کے اندر آپ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر تشریف فرما تھے اور کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور ادھر جو ہے کفار جو ہے اپنا جھرمٹ بنا کے بہت زیادہ، جس میں حضرت ابو جہل، جس میں بہت زیادہ کافر تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے جھرمٹ بنا کے ایک گروہ بنا کے قطار بنا کے بیٹھے تھے۔ تو ایک مانگنے والا آ کے ان کافروں سے سوال کیا۔ کافروں نے کہا کہ وہاں وہ جو بیٹھا ہے نا کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، کنسن کہا کہ جاؤ وہاں سے تمہیں کچھ ملے گا، وہاں سے جا کر تو کنسن کہا، پھر اسے بھیج دیا اور جو ہے ہنسنے لگ گئے کہ کس طریقے سے یہ لے کر آتا ہے، یعنی کہ پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی دیکھیے، عقیدہ بھی دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ بھی دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا چند مرتبہ اس نے آ کر سوال کیا نا، تو چند مرتبہ آپ نے درود پاک، کیا وظیفہ ہے جی؟ درود پاک، جسے ہم آج کل کچھ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں بس وہاں وظیفہ کریں تو بہت کچھ ہو جائے گا، فلاں وظیفہ کریں گے تو مال میں برکت آ جائے گی، فلاں وظیفہ کریں گے تو یہ معاملات ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں بہترین وظیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا، اور اس کا اثر بھی آپ دیکھیں گے۔ ابھی آپ سماعت فرمائیں گے کہ چند مرتبہ حضرت علی نے درود پاک پڑھا، اور پھر وہ جو مانگنے والا آیا تھا نا ہاتھ پھیلائے ہوئے، آپ نے اس کی ہتھیلی پر تھوک ماری اور پھر کہا کہ آپ اپنی ہتھیلی بند کر لیں، یہ مٹھی بند کر لیں، اور جنہوں نے کنزن آپ کو بھیجا ہے، مذاکر آپ کو بھیجا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کچھ نہیں دے سکتے، یہ ان کا فہم اور خیال ہے، اس خیال سے انہوں نے بھیجا ہے، لہذا ہے علی آپ کیا دے سکتے ہیں یہ اب انہیں پتہ چلے گا۔ لہذا آپ نے اس مانگنے والے سے کہا یہ مٹھی بند رکھنی ہے، اور ان کافروں کے سامنے جا کر کرنی ہے۔ وہ کافر ہنس رہے ہیں کہ بھوکوں سے بھی کوئی چیز بنتی ہے، بھوکوں سے بھی کوئی مال آتا ہے، بھوکوں سے بھی پیٹ بھرتا ہے۔ میں کہوں کہ وہ ولی ولایت کا تاج پہننے والے اور سب ولیوں کو کے ولایت عطا کرنے والے، اگر ان کی عطا کرنا ولایت سے بابا فرید پھونک مارے، بابا فرید پھونک مارے اور پانی کے گھڑوں کو شاہد اور گھی میں تبدیل کر دے، یہ تو حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی پھونک میں کیا اثر ہوگا؟ پھونک ماری تو
دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ مذاق بھی کر رہے ہیں کہ علی کیا دے سکتا ہے. وہ میں نے جو تمہیں دیا ہے نا کہ جہاں راستے میں کسی کو نہیں دکھانا, وہ جو کافر بیٹھے ہیں نا وہاں جا کے اپنی مٹھیوں کو کھولنا. اللہ وہ جو مانگنے والا تھا اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہے میری مٹھی کے اندر, لہذا وہ جب اس نے جا کر ان کافروں کے سامنے اپنی دونوں ہاتھ کی یہ جو بند مٹھیاں تھی نا کھولی, وہ ہیرے جواہرات تھے اور سونے کے